بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زاویہ چینل۔ اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کرنے کے دوران اسلامی فقہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اسلامی قانون جو مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، زندگی کی ہر سٹیج پر اسے بنیادی انسانی حقوق فراہم کرتا ہے۔ وہ اسے کہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کئی دہائیوں سے جہاں دنیا حقوق کے نام پر نسوانی حقوق، بچوں کے حقوق، مردوں کے، جانوروں کے حقوق تک کی بات کرتی ہے، لیکن کوئی بھی تحریک اسلامی قانون میں دیے گئے حقوق کی برابری نہیں کر سکتی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی حقوق نسواں کی نام نہاد تحریکیں شروع کی گئیں، جو عورت کو اس کے بنیادی حقوق تو کیا ہی دلواتی، وہ معاشرے میں مزید ذہنی خلفشار اور بے چینی کا باعث بنی۔ ان کا ایجنڈا اسلام کے معاشرتی اور خاندانی نظام سے پوری طرح متصادم ہے۔ بین الاقوامی فنڈنگ پر چلنے والی ان تحریکوں اور تنظیموں نے اپنا ایجنڈا کچھ اس طرح پیش کیا جیسے مسلمان عورت حقوق کے معاملے میں بالکل بے جار و مددگار بیٹھی ہو اور اللہ نے اس کو کوئی حقوق ہی نہ دیے ہوں۔ سب سے پہلے اگر تعلیم کی بات کی جائے تو قرآن مجید علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کئی مقامات پر کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک عالم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی عورت علم دین حاصل نہیں کر سکتی یا علم دین کے علاوہ علم کے دیگر شعبوں میں ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کی طرف ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی شامل ہے۔ صحابیات اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم علم دین حاصل کرنے، اسے محفوظ کرنے اور پھر آگے پہنچانے میں ماہر تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نمایاں نام حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو علم قرآن، حدیث اور فقہ میں سب سے نمایاں ہیں۔ ہزاروں صحابہ اور تابعین نے ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم حدیث اور فقہ میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر، اسماء بنت ابو بکر، ام الدرداء، شفا بنت عبداللہ، ام عطیہ انصاریہ، ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمام خواتین نہ صرف لکھنا پڑھنا جانتی تھیں بلکہ دوسری خواتین کو تعلیم دیتی تھیں، متعدد احادیث روایت کیں اور دینی امور میں سرگرم رہیں۔ انہوں نے قرآن کی حفاظت اور علم دین میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ غزوات کے دوران زخمیوں کی دیکھ بھال، ضروری سامان ان کو پہنچانا، جڑی بوٹیوں کا ضروری علم اور دوائیں تیار کرنا، خاندان کی دیکھ بھال، مڈ وائفری اور بنیادی گھریلو صنعت کاریوں میں ماہر تھیں۔ بچوں کی کردار سازی، گھر کا نظم و نسق، اون کاتنا، سوت بنانا اور بنائی، گھریلو مالیات اور ضرورت کے وقت تجارت، ان تمام کاموں میں ذاتی دلچسپی کے لحاظ سے ماہر ہوتی تھیں اور اس کے لیے باقاعدہ پیشہ ور افراد بھی موجود تھے۔ غزوات کے دوران ہنگامی حالات میں بعض صحابیات نے ہتھیار بھی اٹھائے، جبکہ اصل جنگ اور قتال کی ذمہ داری باقاعدہ طور پر مردوں پر تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم یافتہ عورت وہ ہے جو اپنے دین، اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریوں اور زندگی کے ضروری معاملات کو سمجھتی ہو اور اپنے علم کو اپنی، اپنے خاندان کی اور معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ اسلامی فقہ کا مطالعہ عورت کو بتاتا ہے کہ اسلام نے اس کو کیا حقوق دیے ہیں۔ وہ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کسی بھی رشتے میں مکمل حقوق رکھتی ہے۔ دنیاوی علوم، معاشرتی علوم یا سوشیولوجی سے جیسے علوم عورت کو معاشرے کی سمجھ بوجھ عطا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ مالی استحکام دینے والی کوئی بھی ایسی تعلیم جو کسی مخصوص شعبے میں مہارت اور ہنر حاصل کرنے سے متعلق ہو، ان تینوں قسم کی تعلیم کو بہت ضروری ہے کہ عورت نہ صرف خود بلکہ اپنی بچیوں کو بھی آراستہ کرے۔ تعلیم کے بعد دوسرا بڑا حق وراثت ہے۔ اس سے عورت کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے، خاص طور پر بیوگی اور دیگر زندگی کے مشکل حالات میں۔ وہ اس مال کے ذریعے معاشی طور پر مستحکم ہو سکتی ہے، تجارت یا اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر سکتی ہے، چاہے تو صدقہ و خیرات کر سکتی ہے، گھر زمین یا جائیداد کی مالک بن سکتی ہے جس کو حق ملکیت بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے انتخاب کا حق، بچوں کی حضانت سے متعلق حقوق، خلا اور شرعی قانون اور عزت و وقار کا حق، اظہار رائے اور مشورے کا حق، تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے حقوق، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام حقوق جن کو حاصل کر کے ایک مسلمان عورت معاشرے میں ایک باوقار انداز میں زندگی گزار سکتی ہے، کسی کے اوپر بھی انحصار نہ کرتے ہوئے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان تمام حقوق کو عقل مندی کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اسے کسی بھی قسم کے دھوکے اور فراڈ سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بچیوں کو وراثت کا حق اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتی، ان سے کوئی چھین لے گا یا اس وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں گی۔ لیکن اگر وہ پر اعتماد تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے حقوق کی قدر و قیمت جانتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ انہیں پہلے سے زیادہ پر اعتماد بنائے گا اور ایک اچھی باوقار زندگی گزارنے کا اہل بنائے گا۔ معاشرے میں زیادہ تر افراد کسی بھی عورت کو بھائیوں سے حصہ لینے سے منع کرتے ہیں، یعنی باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جائیداد میں جو اس کا جائز حصہ بنتا ہے اس کو لینے سے روکتی ہیں۔ کچھ ایسے الفاظ میں اس کو متنبع کیا جاتا ہے کہ کیا تم بھائیوں کو چھوڑ دو گی، یا تم بھائیوں کو چھوڑ کر زندگی گزار سکتی ہو، کیا تم ان کے بغیر رہ سکتی ہو۔ ایسا اس لیے ہے کہ کئی دہائیوں سے وراثت کے قانون پر باقاعدہ طریقے سے ہمارے معاشرے میں عمل ہی نہیں کیا جاتا، اور بعض بہت جائیدادی خاندانوں میں بیٹیاں اس لیے بھی ماں باپ کے در پر ہی بیٹھی رہتی ہیں کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں بیٹی کو باہر بیاہنے سے جائیداد باہر نہ چلی جائے۔ ہمارے معاشرے میں سسرالوں کے اندر بعض اوقات ماحول اس لیے بھی زیادہ ٹاکسک ہو جاتا ہے کہ اچھے بھلے مالی طور پر مضبوط خاندان بھی بیٹیوں کو جائیداد سے حصہ نہیں دے رہے ہوتے، اور بعض اوقات وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں مانگ رہی ہوتی۔
والدین کی وفات کے بعد وہ بڑے بھائی یا کسی بھی ایک بھائی کے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آتی رہتی ہیں، کبھی عیدوں کے موقعوں پر اور کبھی اور غمی خوشی کے موقع پر، اور وہ اس کا میکا کہلاتا ہے۔ اگر یہی جائیداد کا حصہ اسے دے دیا جائے تو وہ اپنے لیے ایک الگ گھر، اپنے بچوں کے لیے ایک پرسکون زندگی شروع کرے، تو خاندان کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کسی دوسرے کو ڈسٹرب کیے بغیر۔ پاکستانی زیادہ تر خاندانوں میں عام رواج حصہ نہ دینے کا ہے۔ بیٹوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر شادی شدہ بہنوں کو کسی بھی موقع پر جب بھی وہ اٹھ کر آ جائیں انہیں ویلکم کرنا ہے، کیوں کہ وہ ان کا حصہ کھا رہے ہیں۔ اور بیٹیوں کے بھی یہی مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کہ اگر تم حصہ لے لو گی تو پھر بھائیوں کے گھر نہیں آ سکو گی، یعنی تم دھڑلے سے اپنی فیملی کے ساتھ بھائیوں کے گھر کئی دنوں تک رہنے اس لیے آ سکتی ہو کیونکہ وہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ استعمال کرتے ہیں۔ موضوع کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عورت کا تعلیم کا حق، وراثت، حق ملکیت، مہر، نان و نفقہ اور دیگر حقوق ادا کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ عدل کو قائم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو معاشرے میں پوری طرح نافذ کرنا ہے۔ اس بات کا عہد کریں کہ فرسودہ پرانے نظاموں کو تبدیل کریں اور اسلام کے نظام عدل پر چلتے ہوئے معاشرے کے ہر فرد کو عزت، تحفظ اور انصاف حاصل ہو، جس کا مقصد خاندان اور معاشرے کی فلاح کو یقینی بنانا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔